مرحبا مرحبا یا رجانا مرحبا دار الہدا مرحبا مرحبا یا رجانا مرحبا دار الہدا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل آپ حضرات نے ایک حدیث پاک کے حوالے سے کچھ اللہ تعالیٰ کے فضل سے سنا. اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں آپ سے عرض کر رہا تھا لا یؤمن احدکم، تم میں سے تب تک کوئی کمال والا ایمان بن نہیں سکتا حتی اکون احب الیہ، یہاں تک کہ میں ہو جاؤں اس کے نزدیک زیادہ محبوب، زیادہ پیارا، من والدہ، اس کے والد سے، و ولدہ، اس کی اولاد سے، والناس اجمعین، اور تمام لوگوں کے مقابلے میں تمام لوگوں سے زیادہ پیارا اور محبوب نہ بن جاؤں. کل میں نے آپ سے گزارش کی تھی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جب باپ بیٹے کی بات ہوئی آپس میں، تو والد صاحب کی خدمت میں جب اپنے بیٹے، اپنے فرزند عبد الرحمن ابن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات رکھی کہ ابا جان، مجھے بدر کا واقعہ یاد آیا جو میں نے آپ کے سامنے کل تفصیل کے ساتھ عرض کیا تھا. اب اسی حوالے سے آج اور ایک دو باتیں آپ کے گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں. ابھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد ابو قحافہ ایمان نہیں لائے تھے. فتح مکہ کے بعد ان کا ایمان ثابت ہے. حالانکہ اس میں بھی ایک نقطہ عرض کرتا چلا جاؤں، جب فتح مکہ کے موقع پر حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، آپ آج بہت خوش ہوں گے کہ آپ کے والد صاحب صاحب ایمان ہو گئے. تو ابوبکر صدیق نے کیا عرض کیا؟ سامعین اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اگر آپ کے چچا ابو طالب، جن کی آپ کو بہت زیادہ فکر رہتی ہے، آج ایمان لاتے تو میں زیادہ خوش ہو جاتا اپنے والد کے مقابلے میں. نبی علیہ السلام کی رشتہ داری کو پریفر کرتے ہیں، ترجیح دیتے ہیں. نبی کی پسند کو اپنے پسند کے اوپر کیا کرتے ہیں؟ پریفر کرتے ہیں، ترجیح دیتے ہیں. سامعین حضرات، زمانے جاہلیت میں کبھی انہوں نے کوئی بے ادبی کی تھی، کسی بات پر کوئی ایسا جملہ کہا تھا جو حضور کی شان میں در حقیقت گستاخی تھی ایک قسم کی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد کے چہرے پر تماچا مارا. یعنی اب سوچئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں باپ کا کیا مقام، لیکن جب حضور کی شان میں گستاخی کی کہ اپنے والد کو بھی نہیں بخشا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. ان صحابہ کی محبت کا انداز ہی کچھ عجیب تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو اپنے دور خلافت میں وظیفہ متعین کرنا تھا، کفافہ متعین کرنا تھا. یہاں سے حضرت اسامہ ابن زید، یہاں سے حضرت عبداللہ ابن عمر، یوں میں عرض کروں، اپنا لاڈلا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خادم محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جس کو اپنا پیارا سمجھتے تھے، اپنا پیارا مانتے تھے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آپ کے بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، ابا جان، ایک چیز میرے سمجھ سے بالا تر ہے، ایک چیز میرے سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ آج آپ نے جو وظیفہ متعین کیا، میرا وظیفہ اسامہ بن زید کے مقابلے میں کم کیوں رکھا؟
حضرت اسامہ کا کیوں زیادہ طائی کیا گیا؟ 3500 ان کا طائی کیا گیا اور میرے تو 3000 ہی آپ نے طائی فرمائے۔ جواب دیا آپ میرے لاڈلے ہو، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے ہیں، میں اپنے لاڈلوں کو پر ترجیح دیتا ہوں پیارے نبی علیہ السلام کے لاڈلوں کو۔ کہیں میں نے مطالعہ میں یہ بھی پڑھا حضرت عمر کے حوالے سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک مرتبہ انہیں عبداللہ کی بیٹی یعنی اپنی پوتی کو بلایا تھا، ہدیتاً تحفتاً اس کو کچھ دینا چاہتے تھے۔ یہاں سے حضرت عاتکہ تشریف لائی تو آپ نے وہ تحفہ، وہ گفٹ ان کو دے دیا اور فرمایا میں نبی علیہ السلام کی قرابت داری کو اپنی قرابت داری پر ترجیح دیتا ہوں۔ یہ ہے صحابہ کی محبت۔ آخری بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ایک صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ احد کے موقع پر اس کا بیٹا بھی احد میں شریک، جنگ میں شریک، اس کے شوہری نامدار بھی اس جنگ میں شریک تھے، اس کے والد صاحب بھی اس میں شریک تھے اور اس کے بھائی بھی اس میں شریک تھے۔ یہ خبر جب پھیل گئی کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شہادت کے درجے کو پہنچائے گئے، آپ رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کی تلاش میں نکلی پردے کے اہتمام میں۔ کسی نے یہاں تک بھی سوال کیا تھا کہ جب اتنی مصیبت آئی تو ان کو پردہ یاد رہا؟ انہوں نے فرمایا میرا ہر ایک قربان ہو گیا لیکن میرا دین قربان نہیں ہوا۔ دین کے معاملے میں بے غیرت نہیں ہوں، باغیرت ہوں، پردہ میں بھول جاؤ۔ بہرحال اللہ تبارک تعالی ہماری ماں بہنوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جس کا بیٹا، جس کا شوہر، جس کا بھائی چلا جائے، شہید ہو جائے، ہر ایک رشتہ دار سے جس نے ہاتھ دھوئے، لیکن پردے کا اہتمام اس وقت بھی۔ بہرحال میں نے بھی آپ سے وعدہ کیا کسی بات پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اختتام کو پہنچاتا ہوں۔ تو وہ جب نکلی، کس سے پوچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بسلامت ہیں؟ آگے کچھ لاشیں تھیں تو فوراً لاشوں کی طرف اشارہ کیا، کن کی لاشیں یہاں پڑی ہوئی ہیں؟ تو سب سے سامنے مطلب آگے جس بزرگ کی لاش تھی وہ ان کے بھائی تھے یا بیٹے تھے۔ کہا کہ آپ کا بیٹا، کہا کوئی مسئلہ نہیں، مجھے بتائیے پیارے نبی کس حال میں ہیں؟ آگے بڑھے، وہاں بھی کچھ لاشوں کا مشاہدہ کیا تو کسی نے کہا یہاں آپ کے بھائی کی لاش ہے، آگے دوسرے رشتہ دار کی لاش ہے، آگے کسی اور رشتہ دار کی لاش ہے۔ عجیب و غریب جملہ اس اما جان نے بولا۔ جب سب کی لاشوں کا مشاہدہ کیا لیکن پتہ چلا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بسلامت ہیں، بقید حیات ہیں، ٹھیک ٹھاک ہیں، تو اما جان نے کیا فرمایا؟ کل مصیبت بعد محمد سہل، یعنی جب پیارے نبی بسلامت ہیں تو اب میرے لیے ہر ایک مصیبت آسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کامل درجے کی محبت عطا فرمائے۔ یہ ہے حدیث لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اس نے اپنے شہید بیٹے کو بھی دیکھا، شہید بھائی کو بھی دیکھا، شہید شوہر کو بھی دیکھا، وہیں ہم تب تک بالکل پریشان تھی جب تک نہ حضور کو بقید حیات پایا، بسلامت پایا۔ جب حضور کو بقید حیات پایا تو فرمایا اب ہر ایک مصیبت میرے لیے سہنا، برداشت کرنا آسان ہے، اس لیے کہ میری محبوب کیا ہے؟ بسلامت ہے۔ یہ ہے بیٹے کے مقابلے میں حضور کی محبت، یہ ہے اپنے بھائی کے مقابلے میں حضور کی محبت اغلب، غالب، سب سے زیادہ غالب، اور اپنے شوہر کے مقابلے میں بھی محبت نبی، محبت رسول غالب۔ اللہ ذوالجلال ہمیں بھی ایسی ہی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، آمین۔